تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. عزیزان گرامی، سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پہلے ماہ رمضان سے آپ کے سامنے یہ سلسلہ جاری ہے. آج جو ہے آیت نمبر 27 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ اس دن کو یاد کریں اور یاد کرنا چاہیے اور کیجیے کہ جب سخت حسرت کی وجہ سے ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا. یعنی ہوتا نہیں ہے کہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو انسان جو ہے یعنی اپنے ہاتھ جو ہے دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی اب جو ہے یہ وہاں پر تمنا اور آرزو کرے گا اور اے کاش کہتا ہوا نظر آئے گا، جس کے لیے یوں کہا جائے کہ یا ویلتا لیتنی لن اتخذ فلانا خلیلا. پھر کہے گا مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے فلاں یعنی فلاں شخص یعنی گمراہ شخص جو بھی تھا اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اب جو ہے وہاں پر جب حالات اس کے سامنے نظر آئیں گے روز قیامت تو کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ جو ہے یعنی ظالم کہے گا رسول کے ساتھ راستہ اپناتا یعنی رسول کے راستے پر چلتا. اور پھر کہے گا اے کاش میں نے فلاں شخص کو جو ہے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. فلاں آدمی کون یعنی جو گمراہ تھا اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد ضللنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور اس نے مجھے یاد حق سے بھٹکایا. یعنی یہ بھی مسئلہ ہے جو حق بات ہے اس سے ہمیں دور کر دیا، بھٹکا دیا، جبکہ میرے پاس آگاہی پہنچ چکی تھی، جبکہ رسول نے تمام باتیں بتا دی تھیں، اچھی باتیں پہنچ گئی تھیں. اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑ دینے والا ہے، یعنی ذلیل و خوار کرنے والا شیطان ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ روز قیامت انسان جو ہے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اور ظالم جو ہوگا جو ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا دنیا میں وہ روز قیامت جو ہے اپنی انگلیوں کو جو ہے دانت سے کاٹتا ہوا نظر آئے گا اور یہ کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا، یعنی رسول کی بات مان لیا ہوتا، اور اے کاش میں فلاں شخص کی بات نہ مانتا جو گمراہ تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اس شخص نے مجھے گمراہ کیا جبکہ حق بات ہمارے سامنے آ گئی تھی. اور شیطان تو بہرحال جو ہے ذلیل کرنے والا ہے، ہر ایک کو راستے سے بھٹکانے والا ہے اور دور کرنے والا ہے اور تنہا چھوڑ دیتا ہے. یہ خاصیت ہے ایک یعنی شخص کی جو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، اور شیطان کی خاصیت تو ہے ہی. اب یہاں پہ جو ہے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اگر غور کرے ان آیتوں کی طرف تو دیکھے گا کہ برے دوست جو ہیں وہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی کرو، برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو، کیونکہ جو برا انسان ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے. جو برا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا شمار کیا جاتا ہے. اسی لیے دوست کو جو ہے
اچھے دوست کو جو ہے شمار کرو، اچھے دوست کو جو ہے دیکھیے اپنے لیے زندگی میں رکھو۔ دیکھیے بہت سارے دوست ہوتے ہیں تو جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، راستہ بھٹکانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نماز کا وقت ہو گیا، جا رہے ہیں نماز، اماں چھوڑو ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو جب کہا اماں چھوڑو ابھی تو بہت ٹائم ہے، بس سمجھ لیا آپ کا دوست آپ کو بھٹکا رہا ہے، راستے سے ہٹا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے اور اچھے دوست کو جو ہے تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں قیامت کے مناظر بھی عجیب و غریب ہوں گے، جن کا کچھ حصہ جو ہے ابھی گزشتہ آیات کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے، اور ان آیات میں جو ہے ان مناظر کا ایک اور پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں بروز قیامت اپنے گزشتہ کردار پر حد سے زیادہ جو ہے حسرت اور افسوس کریں گے۔ اور چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کیجئے جب ظالم حسرت کی وجہ سے اپنے اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ دانتوں سے یعزو جو یہاں لکھا ہوا ہے نا، یعزو، تو یہ جو ہے یعنی مراد یہ ہے کہ دانتوں سے کاٹنا۔ عموماً یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے جو ہے استعمال کی جاتی ہے جو افسوس اور حسرت کی وجہ سے سخت پریشان ہوتے ہیں، اور جیسا کہ فارسی میں ضرب المثل ہے کہ فلاں شخص حسرت کی وجہ سے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ رہا ہے، لیکن عربی میں انگلی کے بجائے ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شاید یہ زیادہ فصیح بات ہے کیونکہ انسان عموماً ایسی حالت میں انگلیوں کو ہی جو ہے انگلی کو ہی نہیں کاٹتا بلکہ ہاتھ کی پشت کو بھی کاٹتا ہے۔ خصوصاً عربی زبان میں ایسے مواقع پر جو ہے یدے یعنی دونوں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے جو حسرت، یاس، ناکامی اور افسوس کو جو ہے اجاگر کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہے روز قیامت نظر آئیں گی، اور روز قیامت جو ہے انسان زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے یعنی اس آیت میں سمجھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے دانتوں سے جو ہے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یہ شاید اس لیے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، بدکار لوگ ہوتے ہیں، اور یعنی بد کردار لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور اس قصور کا انتقام بھی خود سے لینے کی ٹھان لیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے کچھ اطمینان حاصل کر سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن کو یوم الحسرہ کہنا چاہیے، جیسا کہ خود قرآن نے بھی اسے اس نام سے یاد کیا ہے۔ ظاہر سی بات سورہ مریم کی آیت نمبر 29 میں اگر آپ غور کریں تو وہاں پہ جو ہے تذکرہ پایا جاتا ہے کہ کیونکہ مجرم اور گنہگار لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ایک ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں صبر، شکیبائی اور خواہشات نفسانیہ کی مخالفت، جہاد بالنفس اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے ہمیشہ کی عزت اور افتخار اور سعادت کی زندگی حاصل کر سکتے تھے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ دنیا میں ایثار و قربانی، صبر و تحمل اور صحیح طریقے سے خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کر کے انسان اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کا دن جو ہے نیک لوگوں کے لیے بھی حسرت و ندامت کا دن ہوگا، کیونکہ وہ اس بات کا افسوس کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں اس سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی۔ یہ بھی ہے، یعنی یہاں پہ جتنی نیکیاں کی ہیں روز قیامت جب سامنے اس کے ثواب نظر آئیں گے تو وہ بھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اے کاش میں نے اس سے کہیں زیادہ جو ہے نیکی کی ہوتی۔ قرآن آگے فرماتا ہے کہ یہ ظالم بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا کہ پھٹکار ہو مجھ پر، کاش کہ میں نے فلاں شخص، گمراہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اور اپنے لیے جو ہے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اے کاش میں نے ایسا دوست نہ اپنایا ہوتا، ایسا دوست کو اپنا ساتھی، اپنا یعنی یوں کہا جائے کہ اپنے دوست کی بات نہ مانتا جو گمراہ ہے۔ ظاہر ہے کہ فلاں سے
مراد جو ہے وہ شخص ہے جو اسے گمراہی کی طرف کھینچ لایا تھا، خواہ وہ شیطان تھا یا برا دوست۔ اور گمراہ رشتہ دار بھی یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جیسے وہاں پہ جو ہے عرب میں یعنی مکے میں عقبہ اور جیسے لوگوں کے لیے جو ہے یعنی دوست احباب جو ہیں پائے جاتے تھے۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ جتنے بھی برے لوگ ہیں ان کا کہنا جو ہے انسان دنیا میں مان لیتا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے وہ منوا بھی لیتے ہیں، اور روز قیامت جو ہے وہ جو مان لیتے ہیں وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اے کاش میں نے اپنے دوست کا کہنا نہ مانا ہوتا۔ در حقیقت یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت نفی اور اثبات کی دو مختلف حالتیں بیان کر رہی ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور دوسری جگہ جو کہتا ہے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ گویا وہ کہنا چاہے گا کہ میری تمام بدبختی پیغمبر سے رابطے کو ترک کرنا اور اس گمراہ دوست سے دوستی کی وجہ سے ہے، یعنی جو افسوس ظاہر کرے گا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول سے دوری اور اپنے دوست سے جو برا دوست ہے اس سے نزدیکی یہ سبب بنا ہے کہ ہم جو ہیں گمراہ ہو گئے۔ سلسلہ کلام جاری ہے، آگے فرماتا ہے وہ کہے گا بیداری اور علم اور آگاہی میرے پاس آ چکی تھی، یعنی راستہ ہمیں مل چکا تھا، ہدایت کا راستہ سامنے تھا، نبی نے آ کے بتا دیا تھا۔ سعادت اور خوشبختی نے میرا جو ہے دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا، لیکن اس بے ایمان دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اگر ایمان اور سعادت ابدی سے زیادہ دور ہوتا پھر تو افسوس کی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں اس سعادت جاودانی میں ہمیشہ کی سرحد کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ اس ہٹ دھرم متعصب اور دل کے اندھے شخص نے مجھے چشمہ آب حیات کے کنارے سے پیاسا پلٹا کر بدبختی اور گمراہی کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنسا دیا۔ تو یہ افسوس بھری نگاہوں سے وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ کس طریقے سے یعنی اس دوست کا کہنا ماننے کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے مجھے یعنی عذاب کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے چند باتیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ اس آیت کا جو آخری جملہ ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ قول خداوندی ہے کہ جو کہ تمام ظالموں گمراہ لوگوں کو بہرحال جو ہے تنبیہ کی صورت میں بیان ہوا ہے، یا بروز قیامت ان حسرت زدہ لوگوں کے قول کا ایک حصہ ہے جو تتمہ کے طور پر جو ہے بیان ہوا ہے۔ اس بارے میں مفسرین نے دو طرح کی تفسیر بیان کی ہے اور دونوں ہی آیت سے مناسبت رکھتی ہیں، لیکن قول خدا ہونا زیادہ مناسب ہے کہ اللہ نے یہ بتایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان جو ہے انسان کے لیے جو ہوتا ہے خذول ہوتا ہے، بھٹکانے والا ہوتا ہے، ذلیل کرنے والا ہوتا ہے، اکیلا چھوڑ دینے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستی کا اثر بہرحال زندگی میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی سیرت اور شخصیت کی تعمیری عوامل میں اس کے اپنے ارادے منشا اور خواہش کے بعد اور بھی بہت سے مختلف جو ہے امور شامل ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم اور مؤثر عامل جو ہے اس کا دوست اور اس کا ہم نشین ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یعنی اگر غور کریں تو اس کا اثر جو ہے ضرور قبول کرتا ہے، نیز اپنے اکثر و بیشتر افکار و اخلاقی صفات اپنے دوستوں اور ہم نشینوں سے حاصل کرتا رہتا ہے، اور یہ حقیقت تو طے ہے کہ یہ حقیقت علمی ہے اور تجرباتی اور مشاہدتی طور پر یا یہ ثبوت یا جو ہے یعنی اگر غور کریں آپ تو مشاہدی طور پر جو ہے پائے ثبوت تک جو ہے بھی پہنچ چکی ہے کہ دوست کا اثر بہرحال جو ہے زندگی میں ہوتا ضرور ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے اثر کی اہمیت تو اس حد تک ہے کہ اسلامی روایات میں خدا کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام سے یوں منقول ہے کہ جب تک
کسی انسان کے دوستوں کو اچھی طرح نہ دیکھ لو تو اس وقت تک جو ہے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست اور احباب اور یار و انصار سے پہچانا جاتا ہے۔ مولا کائنات نے بھی جو ہے جو ان کا ایک فصیح اور بلیغ ارشاد ہے، بتاتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کی کیفیت اور حقیقت حال کو نہ پہچان لو، ہے نا، پہچان سکو اور اس کے دین کے یعنی متعلق بھی تمہیں معلوم نہ ہو سکے، تو یاد رکھو اسے جو ہے دوست بنانے کے لیے بہرحال جو ہے سوچنا پڑے گا۔ دوست اور احباب کو دیکھ لیا کرو، اگر دیکھا جائے غور سے کہ خدا کے دین کا پابند ہے، اگر وہ جو ہے خدا کے دین کا پابند ہے تو وہ بھی دین الہی کا پیروکار ہوگا، اور اگر وہ اہل دین نہیں ہے، یعنی اہل دین میں سے نہیں ہے، دین کا پابند نہیں ہے، تو اس کا بھی جو ہے دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھنا پڑے گا ایک دوست کا دوسرے دوست سے کیا رابطہ ہے، دونوں ساتھ ساتھ اگر ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر یہ دوست جو ہے اہل دین میں سے ہے اور دین کا پابند ہے تو یہ بھی جو ہے دین کا پابند ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اثر اور متاثر بہت اصل مسئلہ ہوتا ہے، متاثر ہونا۔ تو انسان اپنے دوست کے جو ہے جذبات اور عملیات اور کردار سے جو ہے متاثر ہو کر جو ہے اپنی زندگی میں بہرحال قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو بہرحال جو کہتے کہ یعنی یہ غور کرنے کے بعد برے شخص کی ہمنشینی سے بچنا چاہیے، اور کیونکہ جو ہے وہ شمشیر برہنہ کی طرح ہوتا ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور اثر بہت ہی خطرناک ہوتا رہتا ہے۔ پیغمبر کی ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسانی دل کو مردہ کر دیتی ہیں، گناہ کا تکرار، ہے نا، یہ کہتے کہتے یہاں تک کہ فرمایا کہ مردوں کے ساتھ ہم نشینی، ہے نا۔ کسی نے پوچھا حضور وہ مردے کون ہیں؟ فرمایا وہ دولت مند جو اپنی دولت کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں کرتے، صرف دولت مند رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ تھوڑا دور رہو، نہیں تو اس کا اثر بہرحال جو ہے انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، جو کہ کہا گیا ہے کہ دوستی ایک حد تک کرو۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اس آیت کریمہ کے جو نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے وہ 2 باتوں کی طرف ہیں۔ ایک تو فریاد کرے گا اے کاش میں نبی کا جو ہے نبی کے راستے کو اپنا لیتا، دوسرا یہ کہ جو ہے یعنی میں اپنے دوست کا کہنا نہ مانتا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ رسول کے راستے کا اپناؤ، جو رسول لے کر آئے ہیں اس کو اخذ کرو، جو رسول نہیں بتا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ تو رسول کی سیرت، رسول کا کردار، اسی لیے جو ہے یعنی کربلا کے میدان میں باقاعدہ امام حسین السلام نے حجت تمام کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ حلال محمد حلال، کیا میں نے جو ہے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ تو سب نے بجستہ کہا یا حسین نہ آپ نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ تو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں حسین کہ دیکھو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، جو اظہار و قربانی یہاں پہ پائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دین محمدی جو ہے اپنی جگہ باقی رہے، دین محمدی کو پامال نہ ہونا پڑے، چاہے میری لاش پامال ہو جائے۔ دین محمدی ہے، اس کی حلیت اور اس کی حرمت جو ہے جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ تا قیامت حرام ہے، جو نبی نے جو ہے حلال قرار دیا ہے وہ تا قیامت حلال ہے۔ اسی لیے جو ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ، یعنی حلال ہے تا قیامت حلال ہے، حرام حرام ہے جو تا قیامت حرام ہے۔ ہم جو ہے نبی نے جو کہا ہے اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہ و بنیہا، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان کو پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔